بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کا یہ پروگرام جس کو بعد نماز ظہر رکھا گیا ہے، آپ کی کمیٹی کے، آپ کے محلے کے نوجوانوں نے، لوگوں نے کل یہ ہماری تقریر سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آج کا پروگرام رات کا یہاں پر ہو، لیکن اس پروگرام کو اس وجہ سے ٹال دیا گیا کہ ہمارا پروگرام آج رات میں آلریڈی ایک جگہ پر ہے، اور پروگرام کے بعد مجھے پھر رات میں نکلنا ہے، وقت کی کمی تھی، اس وجہ سے مشورہ یہ طے ہوا کہ بعد نماز ظہر تھوڑی دیر کا ایک درس رکھ دیا جائے، اور اس میں چند مفید باتیں اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو وہ ایک تقریر کے برابر ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کچھ باتیں میں اپنے نوجوان بھائیوں کے تعلق سے کہنا چاہوں گا۔ جوان ہیں، نوجوان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جوانی عطا کی ہے۔ آج ان لوگوں کے تحت چند باتیں رکھنا چاہوں گا، اور ہماری تقریر کے اصل مخاطب وہی لوگ ہوں گے۔ دیکھیے، جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو تین ادوار سے سامنا کرنا پڑتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپنے میں انسان کمزور ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں انسان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے،
تندرست ہوتا ہے. اس لیے اس جوانی کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جوانی کے تعلق بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا کرتا ہے. جس طریقے سے انسانوں کو 3 ادوار میں بانٹا جاتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اسی طریقے سے جو جوانی کا ٹائم اور جوانی کا جو پیریڈ ہے تقریباً 14 سال سے لے کر 40 سال تک کے بیچ کا ٹائم یہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے اور جوانی کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کو بھی 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلے انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں، اس کے بعد جو جوانی ہے اس کو پھر 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. وہ 3 اگر طبقے بنا دیے جائیں جوانی کے تو جوان 3 طریقے کے ہوتے ہیں. آپ فوج والے جوان کا سمجھ لیجیے گا، وہاں بھی 3 طریقے کی فوجیں ہوتی ہیں. میں اس فوج کی بات اور اس جوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک تو وہ نوجوانوں کی قسم ہے جو صراط مستقیم پر ہے، حق پر ہے، جو اس کا کام ہے وہ کر رہی ہے. اور ایک قسم وہ ہے جوانوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث ہیں. اور تیسری قسم جوانوں کی وہ ہے جن کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے کہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، کدھر آگے جانا ہے، اور کہاں دنیا مار رہے ہیں اور اپنے اس جوانی کے عالم میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر مجھے جانا کدھر ہے. تو اس طریقے سے جوانی کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر جو کام جوان کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایک آدمی بچپنے میں وہ کام نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں جا کر بھی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. جو کام آدمی اپنی جوانی کے اندر اور جوانی کی طاقت میں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو ایسا ملے گا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور خاص طور سے اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوے ہیں اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ان سب کو فتح کرنے والے کون تھے؟ ہمارے ہی اسلاف تھے. اور وہ قوم کے نوجوان تھے، وہ قوم کے جوان تھے جن کے اندر قوم کا درد تھا، جن کے اندر جماعت کا درد تھا، جن کے اندر مسلمانوں کا درد تھا. اور وہ اس تحریک کو لے کر اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر کیا کیا؟ ملک فتح کیے نہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. انہوں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو جینے کا ایک طریقہ سکھایا. جینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے جوانی. آئیے قرآن کریم کے انداز میں ذرا دیکھتے ہیں کہ جوانی کس کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے مشہور نبی. سارے لوگ کہنے لگے ابراہیم آج تو عید کا دن ہے، تم نہیں چلو گے؟ کہا کہ نہیں ساتھی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے سمجھا بیمار ہوگا، ٹھیک ہے نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پوری مسجد خالی ہو چکی ہے. کلہاڑی اس خانے میں گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے کے اندر کلہاڑی کو لٹکا دیا. اب لوگ عید کی خوشیوں میں لوٹ کر آئے، میلہ ٹھیلا گھوم کر جب آئے تو سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا اپنے معبودوں کو بھی خوش کر لیتے ہیں، تھوڑا ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جب اندر جا کے دیکھا پورا منظر بدلا ہوا اور سب ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا جو بت ہے اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے. کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ من فعل هذا بعالم
باتیں کریں. قالوا سمعنا فتى, وہ لوگوں ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو یذکرہم یقال لہ ابراہیم, جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا, اور اس کا نام ابراہیم ہے. تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں نے سنا ہے ایک بچے کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں نے سنا ہے بوڑھے کو, بزرگ کو نہیں. قالوا سمعنا فتى, ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو کسی طریقے کی باتیں کر رہا تھا اور جس کا نام ابراہیم تھا, ذرا اس کو بلا کر پوچھو, ہو سکتا ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے توحید کو رکھا, بلایا گیا, پوچھا گیا, تو کہا اس سے پوچھو, یہ تو بلائی لڑکا کے کھڑا ہوا ہے بڑے آرام سے, یہی بتائے گا. تو کہا کہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے, یہ سن نہیں سکتے. ابراہیم یہی تو چاہیے تھے. جب انہوں نے یہ بات سامنے رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تم ان کو معبود بنا کر بیٹھے. پوری قوم کی دشمنی ہو گئی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. پورا واقعہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں, پوری قوم سے دشمنی بول لی اور توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ سمعنا فتى, جوان تھے. یہ ہے جوان. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب کہف. قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف, جمعے کے دن جیسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے جو مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے, اور پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو ایک غار کے اندر چلے گئے تھے اور 300 سال سے زیادہ غار کے اندر سوتے رہے تھے, ان کا قصہ ہمیں بتائیے. کون لوگ تھے, وہ کیوں گئے تھے, کیا وجہ تھی, اللہ نے ان کی کیوں مدد کی, اور اللہ نے ان کو ظالم قوم سے کیسے بچایا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق, اے نبی آپ سے ان کے تعلق سوال کر رہے ہیں, اب میں ان کا واقعہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہاں سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا واقعہ بتا رہا ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا, وہ چند نوجوان تھے. دیکھیے اللہ نے جن کی مدد کی کون تھا, وہ چند نوجوان تھے. انهم فتية آمنوا, جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناهم هدى, اور ہم نے ہدایت کے اندر ان کو بڑھا دیا تھا. اللہ نے کیسے مدد کی؟ پوری قوم بت پرست ہے, پوری قوم مشرک ہے, لیکن یہ چند نوجوان اللہ پر ایمان لانے والے نے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, اپنی قوم کو بتاتے رہے. قوم دشمن ہو گئی, بادشاہ کے پاس میں خبر پھیلا دی گئی. بادشاہ کہنے لگا سب کو اٹھا کر سولی پہ چلا دو, پھانسی پہ لٹکا دو. جب یہ حکم ہوا, اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او میری قوم کے لوگوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم تو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر جو سات آسمانوں کا, سات زمینوں کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ, ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو ہم نے سمجھ لو بہت ہی بری بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. قوم کو اللہ کی توحید سنا رہے ہیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة, اے میرے قوم کے لوگوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اللہ کے علاوہ کتنے معبود بنا لیے, تم نے اللہ کے علاوہ ایک تو معبود بنا لیا. لولا جاءتون علیہ بسلطان بین, جبکہ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل تک نہیں بھیجی ہے. اگر کوئی دلیل ہے کہ یہ کہ تمہارے معبود ہیں تو مجھے وہ دلیل لا کر دکھا دو. توحید کی دعوت کب رکھ رہے ہیں؟ جوانی کیا تھا, قوم دشمن ہو گئی, قوم سے جان بچا کر آگے ایک غار میں چلے گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے اور وہ آپ سورہ کہف پڑھ لیجیے گا, یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو, آپ لوگوں نے پڑھا بھی. اللہ نے مدد کی 309 سال, ثلاث مئات وازدادوا سنین وازدادوا تسعا, 309 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو غار کے اندر رکھا. اور جب ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی,
جوانی اللہ رب العالمین کی اتنی زبردست نعمت ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں پانچوں چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. بڑھاپے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، غنیمت جانو. سمجھ رہے ہو جوانی کی کتنی اہمیت ہے؟ آدمی بڑھاپے میں چلا گیا، ہاتھ پیر اس کے صحیح سے کام نہیں کر رہے، تھوڑی دور چل رہا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، اس میں جا کے اپنی عبادت کرتا ہے. تو بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرتے ہیں. اگر بڑھاپے میں بھی آدمی عبادت نہیں کرے گا تو محلے کے لوگ تو چھوڑیے، گھر کے لوگ ہی کو کام میں رکھیں گے. بڑھاپے میں بھی تم عبادت نہیں کر رہے ہو، سفید داڑھی چہرے پر موجود ہے، موت کا پیمانہ سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم پکے ہوئے آپ کی طرح لڑکے ہو، پتہ نہیں کب تم سب کے پیچھے پڑو، پھر بھی عبادت نہیں کر رہا. تو بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ جوانی کے عالم میں کون کرتا ہے. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی تمہیں جتنے بھی کام کرنا ہو اور جو بھی اچھے سے اچھا کام کرنا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، یا خود اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر چلنا ہو، تو جوانی کے اندر ہی چل کرتے ہو، جوانی کے اندر ہی تمام کام کر جاؤ. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی غنیمت کو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اور پھر چار چیزیں اور بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایک موضوع سے مناسبت نہیں ہے، کبھی اور موقع ہوگا تو انشاءاللہ وہ چار چیزیں بھی بتائیں گے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو. آئیے دوسری حدیث دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی جوانی کی اتنی اہمیت بیان فرمائی. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. اللہ اکبر. اگر مسلمانوں اس حدیث کے اوپر غور کر لو اور اگر آپ لوگ عربی جانتے ہو تو آپ کا کلیجہ کام جائے گا کہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. انسان اپنے پیر کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہلا بھی نہیں سکتا قیامت کے دن جب تک کہ وہ رب کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا. بہت زبردست حدیث. اپنے پیر کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، جنبش بھی نہیں دے سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کے دن جب تک کہ وہ اپنے رب کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. اے اللہ کے نبی، کون سے وہ 5 سوال ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سے سوال کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن عمره فيما أفناه. سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری تھی، اپنی عمر کیسے گزار کے آئے ہو، تم نے اپنی پوری عمر کہاں لگائی، تم نے اپنی پوری عمر کو کہاں گزارا. عن عمره فيما أفناه، تم اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو، پہلا سوال یہ کیا جائے گا. اب جہاں جس نے گزاری ہوگی وہ وہاں بتائے گا. چائے کے ہوٹلوں میں کس نے گزاری، دکانوں کے دھڑوں کی کس نے گزاری، اذانیں ہو رہی ہیں مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد کے آس پاس ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. یہ تمام کے تمام جہاں پر گزار کے آنا ہوگا. اور ابھی تو رمضان کا معاملہ ہے، اذان ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے اور چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، دوسرا بھی ٹھیک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ مسجدوں کے سامنے سے نکلتے رہتے ہیں، مسجدوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں. اذان کی آواز بھی کام میں پڑتی ہے، کوئی توجہ اذان کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف نہیں ہوتی.
اللہ ابن قسم اس عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہاں گزار گیا ہے؟ عن عمره فيما أفنى، اپنی عمر کو تم نے کہاں گزارا، کہاں فنا کیا؟ اور پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابه فيما أبلى، اور تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ عن شبابه فيما أبلى، تم نے اپنے جوانی کو کہاں گزارا؟ تم اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے ہو؟ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے حدیث کے اندر جب پہلا یہ جملہ آیا عن عمره فيما أفنى، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا، تو اس میں بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بچپنا بھی آ گیا۔ عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ بچپنا بھی عمر کے اندر آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک تینوں چیزیں جب اس سوال کے اندر آ گئے عن عمره فيما أفنى، تم اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ لیکن جوانی کی نعمت اللہ رب العالمین کی نظر میں جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین پھر جب دوسرا سوال کرے گا تو جوانی کے تعلق سے کرے گا، جبکہ پہلے سوال کے اندر جوانی آ چکی تھی۔ اب غور کیجیے عن عمره فيما أفنى، عمر کہاں گزاری؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، تینوں چیزیں آ گئی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کیا سوال کرتا ہے؟ عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى، تم نے اپنی جوانیوں کو کہاں پہ گزارا تھا؟ اب یہ الگ سے سوال کیا جائے۔ اب اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی جوانی کو گزارا ہوتا، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہوتا، تو سوال کا جواب ہم دے کے جائیں گے اے میرے پروردگار، ہم اپنی جوانی کو تیری عبادت میں لگا کے آئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی جوانیوں کو عیش کے اندر، مستی کے اندر، گھومنے کے اندر، گھومنے پھرنے دوستی یاری میں نکال لیا ہوگا۔ اللہ کی قسم اس سوال کا جواب ہماری زبان سے نکل جائے، ہم کے نہیں نکل سکے گا۔ اللہ کی اتنی پیاری چیز دی ہے، اتنی اچھی نعمت دی ہے وعن شبابه فيما أبلى، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ آج اللہ نے جوانی کی نعمت سے نوازا ہے، لگا دو اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو، اللہ کی عبادتوں میں، دعوت و تبلیغ میں، خود اللہ کی راہ پر چلنے میں اور دوسروں کو اس راستے پر لانے میں، اس جوانی کو کھپاؤ، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یا میرے وہ بزرگ حضرات جنہوں نے اپنی جوانیوں کو، جوانی کو مستانی بنا دیا اور اللہ کی عبادت پر نہیں لگایا، اب بڑھاپا آ گیا، سوچیں گے کہ کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنی جوانی کے، اس لیے ابھی جوانی ہے تو اتنا کام کر کے جاؤ یہاں سے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکو کہ پروردگار میں کچھ کر کے آیا۔ وعن شبابه فيما أبلى، دوسرا سوال کیا جائے گا کہ جوانی کو کہاں پہ گزارا؟ تو یہ اس طریقے سے 5 سوال ہوں گے، لیکن میرے موضوع کے تعلق سے یہی 2 سوال تھے، باقی اگر 3 اور سننا ہو آپ کو تو آج رات انشاءاللہ صباح روزے میں آئیے، میرا وہاں پر ٹاپک قیامت کی معلومات ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس حدیث کو پورا کریں گے اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور آپ کو بتاؤں جوانی کتنی اہم چیز ہے، اور جوانی کے اندر عبادت اللہ رب العالمین کو کتنی پسند ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس عرش کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو یا 7 قسم کے خوش نصیبوں کو جگہ دے گا، اس میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی پوری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار کے آیا ہوگا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ مسلمانوں کی اتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ باقی 6 لوگ اور ہیں،
وہ انشاءاللہ آج شام میں اس کا بھی تذکرہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جوانوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، نوجوانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، فقال، اور آنے کے بعد نے کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اصلاح دے لیے کیسے ہوتی ہے نوجوان، اے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اور جب شرک کی حالت میں تو اس گناہ کے اندر بھی ملوث رہا کرتے تھے، اب جب اسلام لے آئے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے تو آگے سوال کر رہے ہیں زنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ معلوم ہے اسلام کے اندر زنا حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے۔ جب یہ الفاظ سنے کھلے عام گناہ کرنے کی اجازت، صحابہ نے سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ چیخ پڑے، یہ کیا بےہودہ سوال تم نے مجھ سے کر رہے، یہ کیسا بےہودہ کیسی بےہودگی تم نے اس مجلس کے اندر برپا کر دی ہے، کیسا بےہودہ کوئی سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہ، اے صحابہ ان سے کچھ مت کہو، ان کو میرے پاس میں بھیج دو۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر بیٹھ گئے، نبی نے فرمایا جلس بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی نے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چند سوالوں کا جواب تم دے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر رہے ہیں، ڈانٹا نہیں، چھڑکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، اس طریقے کا کوئی سوال نہیں دے دیے، سمجھانے کا انداز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ہے۔ فرمایا اے میرے ساتھی، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ قال اللہ واللہ، کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ کوئی میری ماں کے ساتھ میں زنا کرے۔ فرمایا اتحبہ لابنتک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے؟ قال اللہ، اللہ کے نبی نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کوئی میری بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے۔ فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ میں زنا کرے؟ قال اللہ، کہا نہیں۔ کہا اتحبہ لخالتک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ میں زنا کرے؟ قال لا، کہا نہیں اللہ کے نبی۔ فرمایا اتحبہ لاختک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ میں زنا کرے؟ وہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں لا، قال لا، قال لا، اے اللہ کے نبی نہیں نہیں نہیں، میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ زنا کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، جس کے ساتھ میں تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا زنا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ اصلاح کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی آدمی کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی وہ خائب و خاسر اور گھاٹے کے چلا گیا۔ جب نبی نے دیکھا کہ اب یہ زنا کی اجازت لینے آیا تھا، اب زنا سے نفرت کرنے لگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
اللہم اغفر ذنبہ، اے میرے پروردگار اس نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں اس گناہوں کو معاف کر دے، وطاہر قلبہ، اور اے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ گناہوں کو اس کے معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے قیامت کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس سے وہ صحابی اٹھ کر گیا، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، اور اس کے بعد اس آدمی نے کبھی زنا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے اصلاح ہوتی ہے انسان کی، جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے لیکن اس میں اصلاح ہے۔ اب آپ دیکھیے دلوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنوں اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، جب بھی دیکھو اپنے نگاہوں کو جھکا دو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں گے نہیں میرا دل پاک و صاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں سے برابر تاکے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر جب آنکھیں بند ہوگی تبدیل کے اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ شہر آپ کا کھلا رہا اور ان آنکھوں سے آپ دیکھتے رہے تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ میلان اس طرف ضرور جائے گا۔ میرے بھائیو، جوانی اللہ رب العالمین کی جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی اہم چیز ہے، اتنی ہی یہ جوانی بڑی دیوانی بڑی آسمانی ہوا کرتی ہے، اس کو بڑے سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیں جو ہمارے نوجوان اللہ رب العالمین کی طرف آئے، سیدھے راستے پر آئے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں اور لائیں، اور کو پیار سے لائیں، حکمت کے ساتھ لائیں، نصیحت کے ساتھ میں لائیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، برائی نہیں کرنا، پیار کے ساتھ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوست ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے مومنین کا کام۔ اور اگر آپ لوگ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں، اور تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر آئی، فرمایا مَنْ رَأَىٰ مِنْکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، جو آدمی کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے، فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، تو اس برائی کو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ آج اگر اتنی طاقت ہے آپ کے اندر کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ سے روک دیں گے تو آپ سے لڑے گا نہیں، جھگڑا نہیں کرے گا، فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ اختلافات نہیں پڑیں گے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو غلط کام سے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کو پاور ہے، اتھارٹی ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اس کو تم زبان کے ذریعے سے روکو، یعنی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو کم سے کم اس کو زبان سے بتا دو کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تمہارا غلط ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ کام بھی نہیں ہو سکا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اس غلط کام کو اپنے دل کے اندر برا جان لو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جب تم نے اس برے کام کو اپنے دل کے اندر برا سمجھ لیا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو تمہارے دل کے اندر سب سے کمزور ایمان ہے۔ ایمان تو ہے لیکن سب سے زیادہ کمزور ایمان تمہارے دل کے اندر ہے۔ اب برائی کو ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، یہ دونوں چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جاتے ہیں۔ دل سے برا جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہے آدمی کو کہ یہ کام غلط کر رہا ہے تو سوچا کیا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، نہیں، تو دل سے غلط اور برا جاننے کا مطلب یہ ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے جنگ خیبر میں. فرمایا اللہ کے نبی کیا کرو؟ نوجوانوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جنگ کرنے کے لیے تو جا رہے ہو، قتل کرنے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن پہلے ان کے سامنے اسلام کی باتیں رکھنا، ان کے سامنے دین کی باتیں رکھنا، ان کے سامنے دین کی تبلیغ کرنا. اگر تمہاری باتیں سننے کے بعد ایک آدمی اسلام میں آیا، دین پر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر بات ہوگی. آپ کے اندر سرخ اونٹوں کی بہت قیمت تھی، اونٹ ہی وہاں بہت قیمتی تھے، لیکن سرخ اونٹ اور زیادہ قیمتی تھے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. مسلمانوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے خود بھی دین کے اوپر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بلانے کی، دوسرے بھائیوں کو بھی اسی راہ پر اللہ کے لے کر آنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ان کا رشتہ جوڑنے کی. جو قرآن و حدیث کی خلاف باتیں ہیں آپ ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ لے کر آئیے، علماء سے رابطے میں رہیے، اور اگر کسی طریقے کا کوئی مسئلہ ہو عالموں سے مشورہ کیجیے، عالموں سے سوال کیجیے، اور عالموں سے جڑ کر رہیے، اور اس طریقے سے آپ دین کا کام کریں، خود بھی دین کی اوپر چلیں، لوگوں کو دین بنانے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ